اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم حرام کی آج 2 ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ماہ خاص ہے، تو یہ اس ماہ میں مولا پہ گریہ کیا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے اور ظالم کے ظلم کو بیان کیا جاتا ہے اور ظالم کے منہ سے ناکاب اتارا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گریہ کرنا حرام ہے، کبھی کہتے ہیں ماتم حرام ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں۔ تو یہ لوگ نہیں پتہ کہ بھول جاتے ہیں یا جاہل ہیں کس وجہ سے یہ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے محققین نے، مناظرین نے کئی دفعہ ان سوالات کے ان کو جواب دیے ہیں، مگر بدقسمتی مسلمانوں کی کہ یہ بار بار بھول جاتے ہیں یا خود جہالت کرتے ہیں، نہیں پتہ ہمیں۔ ہر سال یہ دوبارہ یہ سوال اٹھاتے ہیں جب بھی محمد وآل محمد کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو پھر سوال اٹھ گیا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے اور یہ گریہ آہ پکار کرنا حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اولاً تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ متعصب ہیں، اگر یہ تعصب نہ رکھتے ہوتے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ تاریخ شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، قرآن شاہد ہے کہ گریہ کرنا عبادت ہے، گریہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، گریہ کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی بربلا برائی کرے، ماتم کرے، گریہ کرے، آہ پکار کرے، احتجاج کرے، ہاں مگر اجازت ہے کس کو؟ جو مظلوم ہے، اس کو اجازت ہے یہ کام کر سکتا، اور مظلوم کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے، قرآن میں واضح ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ سید الشہداء کس کو کہا گیا؟ سید الشہداء جناب حمزہ کو رسول خدا نے فرمایا، یا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جو سید الشہداء ہے، جو مظلوم ترین شخصیت ہے، جس کے بیٹے، جس کی اولاد، جس کی مستورات کو ظالموں نے مارا اور خود مولا کو مارا اور تپتے صحرا میں پیاسا شہید کیا، کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا اس پہ گریہ نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن اگر مظلوم کے لیے اجازت دیتا ہے تو سب سے بڑے ہمیں تو مظلوم سید الشہداء نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تعصب ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، صبر کرنا چاہیے، گریہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیا صبر کا معنی یہ ہے کہ جو روتا ہے وہ بے صبری ہے؟ کسی لغت سے مجھے یہ دکھلا دے۔ یہ بے عقلی ہے جو کہتا ہے کہ رونا بے صبری ہے۔ صبر کا معنی جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بے جا اعتراض کرنا، بے جا اشکال کرنا بے صبری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ کاف میں
جناب خضر کو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے آپ ساتھ لے جائیں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو فرمایا میں آپ کو ساتھ تو لے جاتا مگر تم صبر نہیں کر سکو گے. کیا فرمایا؟ فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبر، تم صبر نہیں کر سکو گے. تو وہاں کیا ہے مراد؟ کہ تم رو گے، گریہ کرو گے، یا تم نہیں رو گے، نہیں گریہ کرو گے، بلکہ نہیں، وہاں ہے کہ تم اعتراض کرو گے بے جا. اور حضرت موسیٰ نے کیا بھی صحیح. یہ پورا قصہ موجود ہے. تو حضرت خضر نے یہی فرمایا کہ میں نے تم کو بولا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو اب دیکھ لیا آپ نے، یہاں بے اعتراض کرنا، بے جہہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو بے جہہ اعتراض کرتا ہے یہ بے صبری ہے. ہاں کوئی شہید ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو بندہ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرنے لگ جائے، خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ تہمتیں لگانا لگ جائے، تو یہ بے صبری ہے، نہ کہ گریہ بے صبر ہے. گریہ ایک فطری امر ہے. جب بھی کسی کو مصیبت میں کوئی گرفتار ہوتا ہے یا کوئی عزیز کسی کا فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو گریہ کیا جاتا ہے. جو گریہ نہیں کرتا، باقاعدہ حکیم لکھتے ہیں وہ انسان، اس کے عقل زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، پاگل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جب وہ گریہ کرتا ہے تو وہ جو اندر میں اس کے بہت زیادہ غم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کا دماغ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. یہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ باقاعدہ حکیموں نے لکھا ہے کہ گریہ کرنے سے سکون ملتا ہے. جب بندہ غم میں ہوتا ہے تو گریہ کر لے تو سکون ملتا ہے. تو اسلام غیر فطرت نہیں ہے. یہ تو تم کہو نعوذ باللہ اسلام غیر فطرت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اسلام فطرت کے مطابق ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ناظرین دیکھیں، حدیث دیکھیں، قرآن دیکھیں، تو آپ کو گریہ ملے گا. باقاعدہ نبیوں نے کیا. حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب نے گریہ کیا. سورۃ یوسف مکمل بڑی پڑی ہے اس قصے سے، دیکھیں آپ جا کے. اتنا گریہ کیا کہ بنائیں چلی گئی، بنا چلی گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی. گریہ کیا حضرت یعقوب نے. کیا حضرت یعقوب نے بے صبری کی؟ نہیں، صبر کیا. گریہ کرنا بے صبری نہیں ہے. پتہ چلا حضرت قابیل کو جب حابیل نے قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، قرآن میں موجود ہے. تو کیا آدم علیہ السلام نے بے صبری کی؟ ہمیں تم نصیحت کرتے ہو صبر کی. کیا حضرت آدم جس کے ہم سب بیٹے ہیں وہ بے صبر تھے؟ انہوں نے گریہ کیا. کیا انہوں نے بدعت کام کیا؟ کیا حضرت یعقوب نے بدعت کام کیا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکت کو آپ پڑھیں تو آپ کو واضح مل جائے گا. تاریخ طبری آپ کی تاریخ ہے، اس میں موجود ہے یہ روایت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول خدا کے فرزند تھے، جب وفات انہوں نے پائی تو حضرت رسول خدا نے گریہ کیا، آہو پکار کیا. تو کسی نے اعتراض بھی کیا تو رسول خدا نے فرمایا گریہ کرنا رحمت ہے. یہ تاریخ طبری میں اور سیرت حدیبیہ کتاب ہے اس میں موجود ہے، یہ آپ کی کتب ہے. اس کے علاوہ جناب حمزہ کی شہادت پہ رسول خدا کا گریہ آپ کی کتب میں موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے اور سیرت حدیبیہ میں بھی موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی موجود ہے یہ کہ انہوں نے گریہ کیا حضرت حمزہ کی شہادت پہ. اور اتنا گریہ کیا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اتنا گریہ رسول کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. یعنی پتہ چلا پہلے بھی کرتے تھے مگر اس دفعہ زیادہ کیا. تو یعنی گریہ کرنا سنت رسول ہے، گریہ کرنا سنت انبیاء ہے.
تاریخ طبری میں یہ بھی موجود ہے، اور آپ کی صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کو تو پڑھ لیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر کی وفات پہ گریہ کیا۔ حضرت عائشہ گریہ کریں تو صحیح ہے، میں گریہ کروں تو بدعت ہے۔ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ ناظرین محترم، پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، مردہ پہ تو گریہ کیا جا سکتا ہے جب پھنس جاتے ہیں، تو شہید زندہ ہوتا ہے، لہذا زندہ پہ کیا گریہ؟ تو میرا سوال ہے، اگر شہید زندہ ہوتا ہے اور جیسی ہماری حیات اسی طرح کی اگر ان کی حیات ہوتی ہے، تو پھر ان کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ ان پر جنازہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ان کا مال کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ ان کی زوجہ کے ساتھ بعد از عدت عقد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو لہذا یہ کہتے ہیں اس پھر کہ نہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں شہید، مگر تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لہذا جس طرح مال تقسیم ہو سکتا ہے ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور ان کو دفن کیا جا سکتا ہے، تو اسی طرح ان پہ گریہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جناب حمزہ کیا زندہ نہیں تھے جس کو سید الشہداء کہا گیا؟ تو رسول خدا نے کیوں گریہ کیا؟ کیا یوسف زندہ نہیں تھے؟ یعقوب نے کیوں گریہ کیا؟ کیا حضرت قابیل زندہ نہیں تھے؟ ان کو قتل کیا گیا بے جرم، تو انہوں نے کیا حضرت آدم نے کیوں گریہ کیا؟ خود حضرت آدم کو جب زمین پہ اتار دیا، جنت سے نکال دیا اللہ نے، تو حضرت آدم نے کئی سال گریہ کیا۔ تو کیوں کیا؟ کیا زندہ نہیں تھے؟ خود بھی زندہ تھے، گریہ کر رہے تھے۔ تو انبیاء نے گریہ کیا، معصومین نے گریہ کیا، اور یہ غم منانا سنت محمد و آل محمد ہے، سنت انبیاء ہے۔ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائی، تو یہ تاریخ میں موجود ہے، رسول خدا نے عام الحزن اس سال کو قرار دیا۔ تو کیوں قرار دیا؟ تو میرے محترم، تعصب ختم کریں، دشمنی محمد و آل محمد میں آ کر، شیعہ کی دشمنی میں آ کر عبادت سے مت روکیں، تعصب ختم کریں میرے محترم۔ اہل سنت سادہ لوگ کو آپ چورن مت بیچیں۔ ہم بیٹھے ہیں ادھر دفاع کرنے والے بھی، قرآن سے بھی دکھلانے والے اور آپ کی کتب سے دکھلانے والے۔ تو آخر میں ناظرین سے گزارش کروں گا، شیعہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اس عبادت کو بجا لائیں، خوب بجا لائیں۔ اس عبادت کے ثواب کے لیے عرض کرتا ہوں، رسول خدا نے فرمایا، من بکا علی الحسین او ابکا و تبکا واجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے، رلائے یا رونے والی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ من بکا علی الحسین او ابکا و تبکا واجبت لہ الجنہ۔ تو لہٰذا رو، اگر رونا نہیں آتا رلاؤ، رلانا نہیں آتا رونے والی کم سے کم شکل بناؤ، جنت واجب ہو جائے گی۔ معصوم نے فرمایا، رسول خدا سے یہ روایات ہے غالباً یا کسی اور معصوم سے، کہ جو ایک قطرہ، بلکہ قطرے سے بھی کم اتنا روئے کہ مچھر کا جو پر ہے وہ گیلا ہو جائے، تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس عبادت کو حتماً بجا لائیں، لوگوں کے فتووں کی طرف کان نہ لگائیں، ان کے فتووں پہ غور مت کریں، اور معرفت کے ساتھ روئیں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا، بغیر معرفت رونا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں، صحیفہ کربلا ایک کتاب ہے، اس میں دیکھیں آپ۔ اس کے علاوہ ہماری کئی کتب میں موجود ہے یہ روایات کہ کوفیوں نے اور شامیوں نے بعد از شہادت سید الشہداء کے رویا، گریہ کیا۔ جناب زینب نے اس پہ مذمت کی بھی کہ یہ گریہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیا آپ گریہ کر رہے ہو، تم نے بے وفائی کی ہے، تم نے غداری کی ہے، اور تم نے سیرت محمد و آل محمد کو چھوڑا ہے۔ تو لہٰذا معرفت کے ساتھ محمد و آل محمد کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے
اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے جو گریہ کرتا ہے، جو ان کی اطاعت میں گریہ کرتا ہے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔